السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خوش آمدید ہے۔ اقوال زری کے سلسلے میں آج کا ہمارا قول کیا ہے؟ بہت خاص ہے ناظرین، بہت سبق آموز اور بہت ہی ڈیپتھ کی میننگ والا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا یہ قول ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بہت سے انسان دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں، اور بہت سے لباس دیکھے جن کے اندر انسان نہیں۔ ناظرین، کافی کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس میں۔ اب اس میں دو کلاسز سے مخاطب ہیں مولانا جلال الدین رومی۔ دو کلاسز کون سی ہیں؟ جو پہلی انہوں نے بات کی ہے کہ بہت سے انسان، جو غریب انسان ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو بہت کمی ہوتی ہے، جو کہ اپنی خوراک، اپنی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی تنگ ہوتا ہے، اور جو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روٹی تو روٹی رہے گی، ان کے پاس مکمل لباس بھی پہننے کو نہیں ہوتا، لیکن وہ دل سے بڑے نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل میں جانوروں کے لیے بھی رحم ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی رحم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو انسان پکارا ہے مولانا جلال الدین رومی نے، کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں، یعنی وہ رہتے تو اس حالت میں تھے کہ ان کے پاس مکمل لباس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ انسان اس لیے تھے کیونکہ وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ وہی ہوتا ہے انسان جو دوسرے انسانوں کی مدد کرے۔ ناظرین، دو قسم کے ہر انسان پہ حقوق ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد اور ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کیا ہے ناظرین؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اس قسم کی جو عبادات ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ بندوں کے حقوق میں کیا ہے کہ آپ دوسرے بندے کی مدد کیجئے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں، آپ اس کو 50 دے دیجئے کہ ٹھیک ہے بھائی، آج آدھی میں کھا لوں گا اور آدھی تم کھا لو، دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ ناظرین، کوئی شخص ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، بہت انتہائی غریب ہے، اور اتنا غریب ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ بہت لاچار ہوتا ہے ناظرین، اس کے پاس کوئی رشتہ لینے بھی نہیں آتا ہے، خواہ اس کی بیٹیاں نیک بھی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے 1%، دس از ایکسٹریملی سوری ٹو سے، کہ 1%، 100 میں سے 1% ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں کہ یار غریب کی بیٹی ہے، بیاہ لو، کیونکہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور ہمارے بیٹے کا رشتہ بھی ہوگا اور ہماری آ کے خدمت کرے گی اور یہ نیکی بھی ہو جائے گی، اس کا بوجھ اتر جائے گا۔ نہیں، ایسا تو کرنی نہیں۔ جو 99% لوگ جو میں نے دوسری طرف رکھے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نہیں جی، میں تو بیٹے یا بیٹی کو وہاں پر بیاؤں گی جہاں پر بارات جائے یا بارات آئے تو میرے سارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کتنے بڑے گھر سے رشتہ لیا ہے یا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اونٹوں سے یاری کرے تو دروازے بھی اونچے رکھنے پڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مفلسی میں ڈالنا پڑتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرتے کرتے، ان کے ناز و نخرے اٹھاتے ہوئے۔ ناظرین، جہاں تک بات انہوں نے کی ہے مولانا رومی نے کہ وہ انسان جن کے بدن پر لباس نہیں، کیا آپ نے سیرت النبی میں یا اصحاب جو ہوتے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، صحابہ کرام، کیا ان کی تاریخ پڑھی ہے؟ ناظرین، پڑھا کیجئے، یقین کیجئے کہ آپ کو ایسے ایسے سبق ملیں گے کہ دنیا کی کسی بھی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ جو زوالوجی، باٹنی کے اس میں جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے۔ سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے لوگوں کو پڑھنے کا، لیکن یہ بھی الفاظ ہی ہیں۔ کیا ایک سائیکالوجسٹ جو ہے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں تیرے قدموں کی تمہارے چلنے کی آواز ہے وہ میں جنت میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں ایک دم تازہ وضو کر لیتا ہوں، اس لیے شاید اس لیے میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں بڑا خاص کرتا ہوں، اور تو مجھ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اور وہ حضرت بلال اگر آپ دیکھیں تو وہ کون تھے، انہوں نے کیا پہنا ہوتا تھا ناظرین؟ ایک تہمت، کوئی شرٹ نہیں، کوئی قمیض نہیں، ایک تہمت جس کو آپ دھوتی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی گھٹنوں تک، اور رتبہ جنت میں قدموں کی چال، چلنے کے پاؤں کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کی۔ جنت کی حوروں کی خواہش ہوگی، ہر حور یہ خواہش کرے گی کہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حصے میں آؤں۔ جنت کی حوروں کی، دنیا میں دیکھیے ناظرین، اللہ کے ہاں رتبہ دیکھیے، رسول اللہ کے ہاں رتبہ دیکھیے۔ ان کی بات مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پہ لباس نہیں، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ بندہ پتہ چلتا ہے جناب جی کہ ماشاءاللہ صاحب نے فرانس کا 3 پیس پہنا ہوا ہے، جس کی مالیت 45 لاکھ ہے، یا 20 لاکھ ہے، یا 40 لاکھ ہے، یا 2.5 لاکھ ہے، یا 2 لاکھ ہے، یا 50,000 ہے، صاحب منگوا کے پہنتے ہیں۔ لباس کیوں پہنتا ہے انسان بندہ؟ لباس انسان اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے تو پہنتا ہی ہے، لیکن لباس اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ، اپنی دولت، اپنے جو جھوٹی بنی بنائی عزت دکھانے کے لیے بندہ پہنتا ہے۔ یہ دیکھیے دولہے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جب دولہا بنتا ہے انسان تو دلہن بھی اور دولہا بھی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میرا قیمتی سے قیمتی جو میری زندگی کا لباس ہے وہ میری شادی پہ ہو۔ دلہن کے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی 5-10 لاکھ کا لہنگا نہ ہوئے تو پھر تو مزے ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کچھ پایا بھی ہے کڑی نے۔ اور جناب جو لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار کون سے میں بیوٹی پارلر میں جاؤں، کون سا میں لباس پہنوں کہ آج میں چھا جاؤں۔ تو وہ لوگ جو بڑے بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں لیکن کرتے کیا ہے کہ انسان کے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، انسان کی خواہشات کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں۔ میں نے بہت ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے مرتبے، ان کے لباس، ان کا رہن سہن اتنا اونچا، اور جب اکثر ان کے نوکروں کے ساتھ جب میری میٹنگز ہوئی، میں ان کے نوکروں کے ساتھ بیٹھا، جو ان کے نوکر ہوتے ہیں، جو ان کے بیگز اٹھانے والے، ان کی گاڑی چلانے والے، ان کے کپڑے استری کر کے لانے والے، جو ان کے محل کی صفائی کرنے والے، تو انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا ناظرین، آپ کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں، سنیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ایک دفعہ صاحب کا جو ہے وہ مجھ سے گر گیا لیپ ٹاپ ٹوٹا بھی نہیں تھا، صاحب نے کہہ دیا تم نے میرا لیپ ٹاپ خراب کر دیا ہے، اس کی قیمت 4,000 ریال ہے، تمہاری سیلری 1,000 ریال ہے، میں ہر ماہ تمہاری سیلری میں سے 500 ریال کر کے کاٹوں گا۔ اور جناب صاحب کے جناب جب دیکھیں، صاحب کی بیگم جب جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، جب وہ لباس خریدنے جاتی تھی تو جو سب سے مہنگی روڈ ہوتی تھی سعودی عربیہ کی، جدہ کی تحلیہ روڈ، جس پہ سب دنیا کے فرانس کے برانڈز ہوتے تھے، تو مجھے ان کے ڈرائیورز بتاتے تھے کہ میڈم نے جو آج جرابوں کا جوڑا بھی خریدا ہے، میڈم نے جو آج یہ بھی خریدا ہے، وہ بھی 2-3 ہزار ریال کا اس کا بل بنا ہے، جو کہ اس نے مجھے دیا ہے کہ جاؤ یہ جا کے پیمنٹ جا کے کر کے آؤ، کیونکہ میڈم کو تو پیمنٹ دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرم آتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ پیمنٹ میرا نوکر آپ کو دے جائے گا۔ ان کے بارے میں مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ بہت سے لباس دیکھے ہیں لیکن ان میں انسان نہیں دیکھا۔ تو یہ تھی آج کی حکایت، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی حکایت کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔